إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید الفطر ہے۔ آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ خوشی اس انسان کے لیے کہ جس نے کچھ کیا ہے۔ جب انسان کو کسی کام پہ لگایا جاتا ہے، کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے، آپ کو اس پر اجرت ملے گی، اور اگر وہ کام اچھا ہو تو اجرت کے ساتھ اس کا انعام بھی ملتا ہے۔ خوشی ان لوگوں کے لیے، خوشی ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر پورا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیے اور کثرت سے صدقہ کیا۔ خوشی ان لوگوں کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آج اپنے ان بندوں کو انعام دے رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر اس پر عمل کیا، اور جنہوں نے سارا مہینہ کچھ کیا ہی نہیں، ان کی عید کیسے؟ ان کو خوشی کس بات کی؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مالک الملک فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں کیا کچھ نہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہیں، ان کو کامیاب تسلیم نہ کرنا، شمار نہ کرنا، ان کے متعلق کامیابی گمان نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کچھ کیا نہیں اور ان کی تعریف کی جائے، کیسے ہو سکتی ہے؟ رب العالمین آج انعام تو ان لوگوں کو دیں گے جنہوں نے حقیقت میں پورا مہینہ بغیر کسی شرعی عذر کے، جن کا شرعی عذر تھا انہوں نے تو روزہ نہیں رکھا، کوئی کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے نہ روزے رکھے، نہ انہوں نے نمازیں پڑھی، نہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ لوگ چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو، ہمیں انعام ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج انعام صرف ان لوگوں کو ملنا ہے، آج تعریف صرف ان لوگوں کی ہونی ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا ہے، ان کو اللہ رب العالمین آج عام معافی کا اعلان فرمائیں گے۔ اور انہی لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، پورا رمضان اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر، انہوں نے ظاہری بھی باطنی بھی اپنی ٹریننگ کی، اپنی تربیت کی، اپنے آپ کو تیار کیا کہ انہوں نے جہاں ظاہری طور پر اپنے آپ کو کھانے اور پینے خواہشات نفس سے روکے رکھا، وہیں پر انہوں نے اپنے نفس کا بھی تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر، جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اس کی عبادت کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ موڑا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہی نہیں، اس کی خوشی کیسی خوشی ہے۔ اور پھر یاد رکھو خوشی ان لوگوں کی، انعام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے جس طرح پورا مہینہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اس پر عمل کیا، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو اس نہج پر، اس طریقے پر چلانے کے لیے تیار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ رات چاند نظر آیا اور پھر ہی رمضان سے پہلے کی عادتیں پلٹ آئیں، وہی گناہ، وہی نافرمانیاں، وہی طور طریقے، ان لوگوں کو بھی کوئی انعام کا فائدہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملنا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی بات نہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے بڑی مشکل سے سوت کاتا، دھاگا بنایا، بڑی محنت سے چرخا چلا کے دھاگا بناتی ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر خود ہی ہاتھوں کے ساتھ اس کو ریزہ توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس دھاگے کا کیا فائدہ؟ نہ چادر بن سکی، نہ کپڑا بن سکا، نہ سوٹ بن سکا، پھر اس نے توڑ دیا، بڑی محنت کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کا جنہوں نے یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک مکمل روزے رکھے اور بڑا اپنے آپ کو بچا کے انہوں نے عبادات میں لگایا، لیکن جو ہی چاند رات ہوئی، عید کا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جڑ گئے۔ یہ بالکل اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے کھانا کھایا، شیر ہو کے کھانا کھا لیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کھانے کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب یہ ہضم ہوگا، تو اگر کھانا ہضم ہی نہیں، ابھی کھایا ہے، ادھر کھایا اور ادھر منہ میں انگلی ڈال کے کوئی اور چیز ڈال کے پوری طرح جو کچھ کھایا تھا وہ کہہ کر کے باہر نکال دیا، اس کھانے کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کے روزوں کا مقصد، مومن کون ہے؟ مومن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ مومن
مسلمان جب اللہ رب العالمین کا حکم مان کر ایک عمل شروع کرتا ہے پھر اس کے اوپر کنٹینیو کرتا ہے. رمضان کے اندر جس طرح انسان کی ایک روٹین ہے عبادات کی، رمضان کے بعد بھی پورا سال مومن کی یہی روٹین رہنی چاہیے. اگر یہ مہینہ آپ کو دھکا نہیں لگا سکا، آپ جانتے ہیں اب تو خیر وہ دور ہی ختم ہو گیا نا، جو لوگ ٹرین کا سفر کرنے والے ہیں کرتے ہوتے ہیں پہلے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو پہلے دور میں ٹرین کی ریپیئرنگ کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے، کہیں کوئی خراب نہ ہو چکی ہو پٹری، ایک ٹھیلا چلتا تھا. اس ٹھیلے کے اوپر 2-3 بندے ہوتے تھے. وہ ایک بندہ نیچے اتر کر اس کو دھکا لگاتا، جب وہ خوب تیز ہو جاتا چھلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا، وہ ٹھیلا دور تک چلتا. پھر جب دیکھتے کہ اب یہ کھڑا ہونے لگا پھر اس کو دھکا لگا دیتے. بھائیو مزہ تو یہ ہے کہ رمضان آیا، ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، ہم نے اپنے آپ کو بدلا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی. اگر یہ رمضان المبارک کا ایک پورا مہینہ ہماری یہ ٹریننگ، ہماری یہ تربیت، ہماری سوچ اور فکر، ہمارا جسم دونوں اعتبار سے اگر اس ٹھیلے کی طرح ہم نہیں چل رہے اور جو ہی رمضان ختم ہوا تو ہمارا ٹھیلا رک گیا ہے، اس کو بریک لگ گئی ہے، اب آگے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ٹھیلے کا سفر کیا ہی نہیں، ہم تو رکے ہوئے ہیں. ہمیں رمضان نے کیا دیا ہے، ہم نے رمضان کے اندر کیا حاصل کیا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر نیکی کریں اور ادھر اس دوسرا گناہ کر کے ان نیک اعمال کو ضائع کر لیں. رمضان کے اندر ہم بڑے نمازی تھے اور اب ہمیں نماز کی کوئی فکر ہی نہیں. رمضان کے اندر ہم بڑے سخی تھے اور اب ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. رمضان کے اندر ہم بڑے تہجد گزار تھے، اب ہمیں سو کر ساری رات موبائل کے ساتھ ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر گیمیں کھیل کر ہمارا وقت گزرے. رمضان کے اندر ہم بڑی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور رمضان کے بعد ہمیں ہماری زبان کے اوپر سوائے گانوں کے، ٹپوں کے، مائیوں کے اور کوئی چیز آتی نہیں. گالم گلوچ ہماری زبان پہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ رمضان کا مہینہ جس طرح اللہ رب العالمین کی مرضی تھی اس کے مطابق گزارا ہی نہیں. اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے پروردگار کے، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا فرمایا اور کچھ لوگوں نے زور دے کر وہ 27ویں رات کا کہہ دیا، کسی نے 29 کا کہہ دیا، کسی نے 30 کا. چلو جی کم از کم 10 راتیں لیلۃ القدر تو مل ہی گئی ہے نا، اب کیا ضرورت ہے پورا مہینہ پورا سال عبادت کرنے کی. نہیں، رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جانتے ہیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کے متعلق، لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے. فطری بات ہے، انسان کا دل دکھتا ہے جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لوگ اس کو باتیں کریں، کوئی بات نہیں کرنے دو ان کو. آپ اپنے دل کو تسلی دیں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح کے ساتھ اپنے دل کو اطمینان دیں، سکون دیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں کی باتوں کو چھوڑے، تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی نے عبادت کی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گناہ معاف ہیں اگلے پچھلے، میں اور آپ تو ہر وقت گناہ میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کریں. اس لیے رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین برقرار رہنی چاہیے. جب ہم اس کے اوپر چلتے رہیں گے پھر ہی اصل پتہ بھی، اور ویسے پتہ بھی تبھی چلتا ہے
کہ کس کی نیکی قبول ہوئی ہے. سلف صالحین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ میں نے واقعتاً جو اعمال کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تو بڑا اچھا ہے، تیرے عبادت قبول ہوئی، تیری نہیں ہوئی. نہیں، ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے. اگر تو اس نیک عمل کے بعد اس کی روٹین اسی طرح جاری رہے تو سمجھ لو کہ اس آدمی نے واقعتاً سچی توبہ کر کے اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو سچی توبہ کر لیتا ہے، جو سچا اللہ رب العالمین کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ صرف زبان سے توبہ نہیں ہوتی بلکہ وآمن وعمل عملا صالحا، اس کی پھر روٹین نیک اعمال کی بن جاتی ہے. جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں نیکی آ جاتی ہے، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری آ جاتی ہے. پھر انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس لیے اپنے رب کا انعام حاصل کرنے کے لیے جو رات سے لے کر اب تک غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل میں یہ عہد کریں، وعدہ کریں، مالک الملک یقیناً غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں. ہم اب اپنی باقی زندگی اپنی ہمت و طاقت کے مطابق کوشش کر کے نیک اعمال کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین آج جو عام اپنے بندوں کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، جب بندے نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے پورا مہینہ میری بات مانی ہے. آج جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس کو پاک کر کے، صاف کر کے، اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کی عبادت میں، اس کے ذکر و اذکار میں جس طرح رمضان کے اندر دل لگا کے ہم نے کوشش کی ہے، اسی طرح ساری زندگی چلتے رہیں گے تو پھر کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.